چلو سیکھیں قرآن، کیسا ہے اجر سنا، ایک نیکی ایسی ملے اس کے جو برابر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے اس پیارے اور انٹرسٹنگ پروگرام میں جس کا نام ہے آئے قرآن سیکھیں۔ آئیں قرآن سیکھیں۔ ہمارے اس پروگرام کا نام ہے اور اس نام سے ہی واضح ہے کہ ہم اپنے اس پروگرام میں قرآن پاک سیکھتے ہیں، قرآن پاک کو درست ادائیگی کے ساتھ پڑھنا سیکھتے ہیں، اسی طرح قرآن پاک سے ریلیٹڈ کوئی واقعہ سنتے ہیں، اور بچوں کے درمیان کمپٹیشن بھی ہوتا ہے، مقابلہ ہوتا ہے جس میں بچے سوالات کے جوابات دیتے ہیں، اور ہم ہمارے کڈز مدنی چینل کے ناظرین کو مدرسۃ المدینہ کی ایک برانچ بھی دکھاتے ہیں۔ تو آج بھی ہمارے پاس یہ سارے سیگمنٹس ہوں گے، لیکن اس سے پہلے آئیں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت سنتے ہیں۔ پیارے بچوں، ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب۔ صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے آئیں پڑھیں قرآن۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس سیگمنٹ میں سورہ واقعہ سیکھ رہے تھے، اور سورہ واقعہ کی 65 آیات ہم سیکھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم مزید 3 آیات کی تلاوت کریں گے۔ تو پیارے بچوں، آپ تیار ہیں؟ جی۔ تو پہلے میں آپ کو یہ آیات پڑھ کر سناتا ہوں اور اس کے بعد مل کر ہم ان آیات کی تلاوت کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا لمغرمون بل نحن محرومون افرأیتم الماء الذی تشربون۔ پیارے بچوں، سب سے پہلے آپ دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے نون۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ نون۔ اور نون پر کیا ہے؟ تشدید۔ پیارے بچوں، یہ 3 دانتوں والی جو آپ شکل دیکھ رہے ہیں اسے کہتے ہیں تشدید۔ کیا کہتے ہیں؟ تشدید۔ کیا کہتے ہیں؟ تشدید۔ تشدید کہتے ہیں، اور جس حرف پر تشدید ہو اسے کہتے ہیں مشدد۔ کیا کہتے ہیں؟ مشدد۔ مشدد کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ مشدد حرف کو پڑھیں گے کس طرح؟ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ مشدد حرف کو ہم 2 بار پڑھتے ہیں۔ کتنی بار؟ 2 بار۔ 2 بار پڑھتے ہیں۔ ایک بار اپنے سے پہلے والے متحرک حرف سے ملا کر، اور دوسری بار اس کی خود کی حرکت کے مطابق ذرا رک کر، ٹھیک ہے۔ پیارے بچوں، قاعدہ یہ ہے کہ نون مشدد اور میم مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ غنہ۔ کیا ہوتا ہے؟ غنہ۔ غنہ ہوتا ہے۔ غنہ کسے کہتے ہیں؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ جی آپ بتائیں۔ ناک میں آواز لے جانے کو۔ ناک میں آواز لے جا کر پڑھنے کو غنہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ناک میں آواز لے جا کر پڑھنے کو غنہ کہتے ہیں۔ ناک میں آواز لے جا کر پڑھنے کو غنہ کہتے ہیں۔ پڑھنے کو غنہ کہتے ہیں، یعنی یہاں نون مشدد ہے تو یہاں پر ہم غنہ کریں گے، یعنی ناک میں آواز لے جا کر اس کی ادائیگی کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور پیارے بچوں، غنہ کی مقدار 1 الف کے برابر ہے۔ کتنی ہے؟ 1 الف کے برابر۔ جی، تو اس بات کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھیں لکھا ہوا ہے غین۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ غین۔ غین نہیں، غین۔ پیارے بچوں، غین حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ کن میں سے ہے؟ حروف مستعلیہ۔ اور حروف مستعلیہ وہ 7 حروف ہیں جن کو ہر حالت میں ہمیشہ پر یعنی موٹا پڑھنا ضروری ہے، یعنی جہاں بھی یہ حروف ہوں گے انہیں ہم پر پڑھیں گے، موٹا کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو غین بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے تو اسے بھی ہم پر پڑھیں گے، موٹا کر کے پڑھیں گے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں لکھا ہوا ہے را۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ کیا لکھا ہوا ہے؟ را لکھا ہوا ہے، اور را پر کیا ہے؟
زبر را پر ہے زبر. پیارے بچوں جب بھی را پر زبر یا پیش ہو تو را کو پر پڑھتے ہیں. کس طرح پڑھتے ہیں؟ پر پڑھتے ہیں، یعنی موٹا کر کے پڑھتے ہیں. اور جب را کے نیچے زیر ہو تو را کو باریک پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہاں را پر زبر ہے، آپ بتائیں اسے پر پڑھیں گے یا باریک؟ کس طرح پڑھیں گے؟ پر پڑھیں گے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھیں واو ساکن ہے اور اس سے پہلے آ رہا ہے پیش. واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو کیا ہوتا ہے؟ واو مدہ. کیا ہوتا ہے؟ واو مدہ. واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوتا ہے. اور اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پر جب ہم وقف کریں گے تو نون ساکن ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اور قاعدہ یہ ہے کہ جب حروف مدہ کے بعد وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے تو وہاں مد عارض ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ مد عارض. کیا ہوتا ہے؟ مد عارض. مد عارض ہوتا ہے. جیسا کہ یہاں پر آپ دیکھیں واو مدہ ہے اور اس کے بعد نون وقف کی وجہ سے ساکن ہو جائے گا تو یہاں کون سا قاعدہ ہوگا؟ مد عارض. کون سا قاعدہ ہوگا؟ مد عارض. کون سا قاعدہ ہوگا؟ عارض. مد عارض کا قاعدہ ہوگا. اسی طرح یہاں آپ دیکھیں واو مدہ ہے اور اس کے بعد نون وقف کی وجہ سے ساکن ہو جائے گا تو یہاں کون سا قاعدہ ہوگا؟ مد عارض. مد عارض کا قاعدہ ہوگا. اسی طرح یہاں پر آپ دیکھیں واو مدہ ہے اور اس کے بعد نون وقف کی وجہ سے ساکن ہو جائے گا تو یہاں کون سا قاعدہ ہوگا؟ مد عارض. مد عارض. تینوں جگہوں پر مد عارض ہوگا. ٹھیک ہے، اور مد عارض کو ہم 1 2 یا پھر 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں. کتنا کھینچتے ہیں؟ 1 2 یا 3 الف کے برابر. جی 1 2 یا پھر 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان تینوں میں ہمیں اختیار ہے، چاہے تو 1 الف کے برابر کھینچیں، چاہیں تو 2 الف کے برابر کھینچیں اور چاہیں تو 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں لکھا ہوا ہے ہا. کیا لکھا ہوا ہے؟ ہا. یہ ہا ان حروف میں سے ہے جو ملتی جلتی آواز والے ہیں اور ان میں فرق کرنا ضروری ہے. ایک حرف ہے ہا اور دوسرا حرف ہے ہا. جب ہم ہا کی ادائیگی کریں گے تو اسے حلق کے درمیان والے حصے سے پڑھیں گے. کہاں سے پڑھیں گے؟ حلق کے درمیان والے حصے سے. اور جب ہم ہا کی ادائیگی کریں گے تو اسے حلق کے نیچے والے حصے سے پڑھیں گے. کہاں سے پڑھیں گے؟ حلق کے نیچے والے حصے سے. جی یعنی اسے پڑھیں گے ہا ہا اور اسے پڑھیں گے ہا ہا. ٹھیک ہے، تو یہ فرق سمجھ میں آیا آپ کو؟ جی. تو تلاوت کے دوران بھی آپ نے اس فرق کا خیال رکھنا ہے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھیں الف سے پہلے زبر ہے. جب الف سے پہلے زبر ہو تو کیا ہوتا ہے؟ الف مدہ. کیا ہوتا ہے؟ الف مدہ. الف مدہ ہوتا ہے. جیسا کہ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں الف سے پہلے زبر ہے تو یہاں الف مدہ ہوگا اور اس کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ رہا ہے. پیارے بچوں قاعدہ یہ ہے کہ جب حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ جائے تو وہاں پر مد متصل ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ مد متصل. مد متصل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر بھی پیارے بچوں مد متصل ہوگا اور مد متصل کو ہم 2 یا پھر 2.5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اسے بھی ہم 2 یا پھر 2.5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی. پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھیں لکھا ہوا ہے دال. یہ دال بھی ان حروف میں سے ہے جو ملتی جلتی آواز والے ہیں اور ان میں فرق کرنا ضروری ہے. ایک حرف ہے دال، دوسرا حرف ہے زا اور تیسرا حرف ہے غا. جب ہم دال کی ادائیگی کریں گے اور جب ہم غا کی ادائیگی کریں گے ان دونوں میں سیٹی کی آواز نہیں نکلے نہیں آئے گی. نہیں آئے گی. ٹھیک ہے، لیکن جب ہم زا کی ادائیگی کریں گے تو اس میں سیٹی کی آواز آئے گی. ٹھیک ہے، زا میں سیٹی کی آواز آئے گی، باقی دونوں میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی. لیکن ان دونوں میں بھی ایک فرق ہے. وہ فرق یہ ہے کہ دال کو ہم باریک پڑھتے ہیں اور غا کو پر پڑھتے ہیں کیونکہ غا حروف مستعلیہ میں سے ہے. کن میں سے ہے؟ حروف مستعلیہ. حروف مستعلیہ میں سے. ٹھیک ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ حروف مستعلیہ کو ہر حالت میں پر پڑھتے ہیں تو غا کو بھی ہم پر پڑھیں گے. پر پڑھیں گے. ٹھیک ہے پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں لکھا ہوا ہے دال. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس میں سیٹی کی آواز آئے گی یا نہیں آئے گی؟ نہیں آئے گی. نہیں آئے گی. اور اسے پر پڑھیں گے یا باریک پڑھیں گے؟ باریک پڑھیں گے. باریک پڑھیں گے. ٹھیک ہے، تو پیارے بچوں یہ قواعد ہمارے مکمل ہو گئے. اب آئیے مل کر ہم ان آیات کی تلاوت کر دیں. ٹھیک ہے، اِنَّا لَمُغْرَمُونَ اِنَّا لَمُغْرَمُونَ. اِنَّا لَمُغْرَمُونَ. اِنَّا لَمُغْرَمُونَ. اب یہ آیت کون سنائے گا مجھے آپ میں سے؟ جی آپ پڑھیں. اِنَّا لَمُغْرَمُونَ. اچھی کوشش کی آپ نے، لیکن بیٹا اس بات کا خیال رکھیں کہ یہاں لکھا ہوا ہے غین. غین حروف قلقلہ میں سے نہیں ہے. جب آپ اس کی ادائیگی کریں گے تو آپ کی آواز جو ہے وہ لوٹتی ہوئی محسوس نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، مغ یہ غلط ہے. ٹھیک ہے، لَمُغْرَمُونَ. اور دوسری بات یہ کہ را کو پر پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، را کو باریک
نہیں پڑھنا. ماشاءاللہ اچھی کوشش کی آپ نے, لیکن مزید بہتری کی کوشش جاری رکھیں. اگلی آیت پڑھتے ہیں. بل نحن بل نحن بل نحن بل نحن بل نحن بل نحن محرومون محرومون بل نحن محرومون بل نحن محرومون بل نحن محرومون. بل نحن محرومون. اچھا بعض بچے ادائیگی کر رہے ہیں تو ہا میں جھٹکا دے رہے ہیں. نحن نحن محرومون, تو ہا میں جھٹکا نہیں دینا, ٹھیک ہے. بل نحن محرومون بل نحن محرومون بل نحن محرومون. بل نحن محرومون. اب یہ آیت کون سنائے گا مجھے؟ آپ پڑھو. بل نحن محرومون. اچھی کوشش کی آپ نے, لیکن اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ حروف مدہ کو ہم ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے. محرومون, ٹھیک ہے. تو حروف مدہ کو آپ نے جو ہے وہ ایک الف کے برابر کھینچنا ہے, اس سے زیادہ ہم نہیں کھینچ سکتے, ٹھیک ہے. اس کے بعد مد عارض ہے, اسے آپ چاہیں تو ایک الف کے برابر کھینچیں, چاہیں تو دو الف کے برابر کھینچیں, اور چاہیں تو تین الف کے برابر کھینچیں, لیکن حروف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچنا ہے, ٹھیک ہے. اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے. اچھی کوشش کی, لیکن مزید بہتری کی کوشش جاری رکھیں. اور کوئی سنائے گا؟ آپ پڑھیں. بل نحن محرومون. اچھی کوشش کی آپ نے, لیکن آپ اس بات کا خیال رکھیں کہ جہاں غنہ کرنا ہے صرف وہیں ناک میں آواز جانی چاہیے, اس کے علاوہ ناک میں آواز نہیں جائے گی. رومون یہ غلط ہو جائے گا, ٹھیک ہے. جہاں غنہ کرنا ہے وہیں آپ ناک میں آواز لے جائیں, اس کے علاوہ ناک میں آواز لے جا کر ادائیگی نہیں کرنی. اچھی کوشش کی آپ نے بھی. اگلی آیت پڑھتے ہیں. افرأیتم أفرأيتم افرأیتم أفرأيتم الماء الذي الماء الذي ماء الذي الماء الذي افرأیتم الماء الذي أفرأيتم الماء الذي تشربون 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 افرأیتم الماء الذي تشربون. أفرأيتم الماء الذي تشربون. اچھا پیارے بچوں, یہاں پر آپ دیکھیں مد متصل ہے, ٹھیک ہے, تو اسے تھوڑا زیادہ کھینچ کر پڑھیں, 2 یا پھر 2.5 الف کے برابر, ٹھیک ہے. افرأیتم الماء الذي تشربون أفرأيتم الماء الذي تشربون. افرأیتم ما نہیں ہے, افرأیتم الماء, ٹھیک ہے. افرأیتم الماء الذي تشربون أفرأيتم الماء الذي تشربون. افرأیتم الماء الذي تشربون أفرأيتم الماء الذي تشربون. اب یہ آیت کون سنائے گا مجھے؟ جی آپ سنائیں. أفرأيتم الماء الذي تشربون. اچھی کوشش کی آپ نے, لیکن آپ اپنی را کی ادائیگی کو تھوڑا بہتر کرنے کی کوشش کریں, ٹھیک ہے. را کی ادائیگی واضح ہونی چاہیے, را نہیں لگنا چاہیے, ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ کہ ما الذی یہاں مد متصل ہے, ٹھیک ہے, تو اسے آپ 2 یا پھر 2.5 الف کے برابر کھینچیں, اس سے کم نہ کھینچیں. اچھی کوشش کی ماشاءاللہ آپ نے. اور کوئی سنائے گا یہی آیت؟ آپ پڑھیں. أفرأيتم الماء الذي تشربون. اچھی کوشش کی آپ نے, لیکن آپ سے بھی یہی کہوں گا کہ ما الذی یہاں مد متصل ہے, ٹھیک ہے, تو اس مد کی مقدار پوری کریں. اور دوسری بات یہ کہ تشربون با واو پیش بو ہوتا ہے, بوں یہ پڑھیں گے تو غلط ہو جائے گا, ٹھیک ہے. اس بات کا خیال رکھنا ہے. ماشاءاللہ بہت اچھی کوشش کی آپ سب نے, لیکن مزید بہتری کی کوشش جاری رکھیں. اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک کی برکتیں عطا فرمائے. آمین. تو پیارے بچوں, اسی کے ساتھ ہمارا یہ پہلا سیگمنٹ مکمل ہوا. اب آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب, جس کا نام ہے یہ ہے مدرسۃ المدینہ. چلو سیکھیں قرآن, چلو سیکھیں قرآن, چلو سیکھیں قرآن, چلو سیکھیں قرآن. میرا نام محراب ہے. میں مدرسۃ المدینہ خدا کی بستی فیز 1 میں پڑھتا ہوں. میں صبح 8:10 پہ آتا ہوں. میں آنے کے بعد اشراق چاشت کی نماز پڑھتا ہوں. اس کے بعد دعا مدینہ پڑھتے ہیں. اس کے بعد میں درجے میں جاتا ہوں. کاٹ صاحب حاضری لیتے ہیں. حاضری لینے کے بعد ہم سبق سنانا شروع کر دیتے ہیں. سبق سنانے کے بعد اس کے بعد ہم سب کی سناتے ہیں. اگر ٹائم بچ جاتا ہے تو منزل کا پارہ بھی شروع کر دیتے ہیں. پھر 11:15 ہماری یہاں مشق ہوتی ہے. 12 بجے
اسلام کی بنیادی باتیں کتاب پڑھتا ہوں۔ 12:30 بجے ہمارے کھانے کا وقفہ ہوتا ہے، 1 بجے ہمارے درجے میں درس ہوتا ہے۔ درس کے بعد ہمارے شروع ہو جاتی ہے نماز پڑھ کے پھر درجہ لگتا ہے 2 بجے۔ منزلیں سناتا ہوں، اس کے بعد 3 بجے کل کا سبق یاد کرتا ہوں، 4 بجے چھٹی ہو جاتی ہے۔ ہمارا مدرسۃ المدینہ میں الحمدللہ 110 طلبہ کرام زیر تعلیم ہے، اور یہ مدرسہ الحمدللہ سنہ عیسوی 2000 سے قائم و دائم ہے۔ اس مدرسے سے کم و بیش 23 حفاظ اور 133 ناظرہ بچے جو ہے مکمل کر چکے ہیں۔ قرآن پاک مکمل کرنے والے طلبہ کرام الحمدللہ کئی طلبہ کرام تنظیمی دعوت اسلامی کی تنظیمی ذمہ داری پر بھی فائز ہیں۔ تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے مدرسۃ المدینہ کی ایک اور برانچ دیکھی اور دیکھا کہ کس طریقے سے ہماری پیاری تحریک دعوت اسلامی بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دے رہی ہے۔ اب اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے یہ تمام پروگرامز ہمارے اسکرین پر دیے ہوئے یوٹیوب کڈز مدنی چینل پر بھی اپلوڈ ہوتے ہیں، آپ وہاں جا کر ہمارے یہ تمام پروگرامز دیکھ سکتے ہیں۔ اب آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے قرآن میں ذکر ہے۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ تو پیارے بچوں، آج ہم سنیں گے کہ وہ کون لوگ ہیں جنہیں اللہ پاک اپنا پسندیدہ بندہ بنا لیتا ہے اور ان کے گناہ بخش دیتا ہے، معاف فرما دیتا ہے۔ تو آپ سب سننے کے لیے تیار ہیں؟ جی۔ پیارے بچوں، اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اے حبیب فرما دو کہ اے لوگوں، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے فرما بردار بن جاؤ، اللہ تم سے محبت فرمائے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ پیارے بچوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ کافر ایسے بھی تھے جو یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم اللہ پاک سے محبت کرتے ہیں، لیکن وہ اللہ پاک کی نافرمانی کرتے تھے۔ تو ان کے بارے میں اللہ پاک نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ ان سے فرما دیں، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرا حکم مانو، میری پیروی کرو، کیونکہ اللہ پاک کی محبت میں سچا وہی ہوگا جو میرے حکم پر عمل کرے گا، اور تم میں سے جو بھی میرا حکم مان کر اس پر عمل کرے گا تو اس پر اللہ پاک کا خاص کرم ہوگا، یہاں تک کہ اللہ پاک خود اسے اپنا پسندیدہ بندہ بنا لے گا۔ اور صرف یہی نہیں، اس کے گناہ بھی معاف فرما دے گا، کیونکہ اللہ پاک کی شان یہ ہے کہ وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ پیارے بچوں، یہاں سے ہمیں 2 باتیں پتہ چلیں۔ کتنی؟ 2 باتیں۔ پہلی بات یہ کہ ہر شخص پر یہ لازم ہے کہ وہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے۔ پیارے بچوں، آئیے اسی سے ریلیٹڈ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان سنتے ہیں۔ صحابی رسول حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے اور عرض کی، ہم کافروں کی کچھ باتیں سنتے ہیں جو ہمیں اچھی لگتی ہیں، تو کیا آپ ہمیں اجازت دیں گے کہ ہم ان کی کچھ باتیں لکھ لیں؟ یہ سن کر اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہارے پاس روشن اور صاف شریعت لایا ہوں، اور اگر آج حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو انہیں میری اتباع کے بغیر چارہ نہ ہوتا، یعنی وہ بھی میری پیروی کرتے۔ سبحان اللہ۔ یہ تو تھی پہلی بات۔ دوسری بات جو پیارے بچوں ہمیں سیکھنے کو ملی وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننے والے پر اللہ پاک کے 2 خاص کرم ہوں گے۔ کتنے خاص کرم ہوں گے؟ 2 خاص کرم ہوں گے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ پاک اسے اپنا پسندیدہ بندہ بنا لے گا، اسے اپنا پیارا بندہ بنا لے گا، اور دوسرا یہ کہ اللہ پاک اس کے گناہ بھی معاف فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں، جو یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ پاک کا پسندیدہ بندہ بن جائے اور اس کے گناہ بھی معاف ہو جائیں، تو اسے چاہیے کہ وہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر، ان کی باتوں پر عمل کرے اور ان کی سنتوں پر بھی عمل کرتا رہے۔ ٹھیک ہے؟ تو ہم اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ آمین۔ تو پیارے بچوں، یہ تھا ہمارا سیگمنٹ قرآن میں ذکر ہے۔ اب آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے 10 سوال۔ چلو سیکھیں قرآن،
चलो सीखें कुरान। तो किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, सेगमेंट है हमारा 10 सवाल, और आज एक तरफ है हमारे हुज़ैफ़ा रज़ा भाई और दूसरी तरफ है हम्माद रज़ा भाई। इन दोनों के दरमियान कंपटीशन होगा, मुकाबला होगा, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह कंपटीशन के रूल्स सुन लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे कोई सवाल करूंगा और आप मुझे उसका सही जवाब देंगे तो आपको 10 पॉइंट्स मिलेंगे। कितने? 10 पॉइंट्स। 10 पॉइंट्स। लेकिन अगर आपको उसका सही जवाब नहीं आता तो आपके पास एक चांस होगा, आप मुझसे ऑप्शंस ले सकते हैं। ऑप्शंस लेने के बाद अगर आप सही जवाब देंगे तो आपको 5 पॉइंट्स मिलेंगे। कितने? 5 पॉइंट्स। 5 पॉइंट्स। लेकिन अगर गलत जवाब दिया तो 0, कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल है हमारा हुज़ैफ़ा भाई से। हुज़ैफ़ा भाई, आप बताएं कुरान पाक की आखिरी सूरत कौन सी है? सूरह इखलास। सूरह इखलास कुरान पाक की आखिरी सूरत है। क्या लगता है, सही जवाब है या गलत जवाब है? गलत। कुरान पाक की आखिरी सूरत सूरह नास है। तो इस सवाल में हमारे हुज़ैफ़ा भाई को कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। कोई बात नहीं। अब अगला सवाल है हमारे हम्माद रज़ा भाई से। आप बताएं हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का नाम कुरान पाक में कितनी बार आया है? 16। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का नाम कुरान पाक में 16 मरतबा आया है। क्या लगता है हुज़ैफ़ा भाई, सही जवाब दे रहे हैं? सही है। मतलब अगर आपके पास भी ये सवाल आता तो आप भी जवाब दे सकते थे इसका। जी हम्माद भाई, आपने दुरुस्त जवाब दिया है। कितने पॉइंट्स मिलेंगे हमारे हम्माद भाई को? 10 पॉइंट्स। 10 पॉइंट्स। जी हुज़ैफ़ा भाई, आप बताएं वो कौन सा पारा है जो सूरह नबा से शुरू होता है? 5वां पारा। 5वां पारा। आपका ये जवाब गलत है। सूरह नबा से 30वां पारा शुरू होता है। तो इस सवाल में हमारे हुज़ैफ़ा भाई को कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। अब अगला सवाल है हमारे हम्माद भाई से। हम्माद भाई, आप बताएं सूरह फातिहा में कितने रुकू हैं? 1 रुकू। सूरह फातिहा में 1 रुकू है। आपका जवाब दुरुस्त है। कितने पॉइंट्स मिलेंगे हमारे हम्माद भाई को? 10 पॉइंट्स। 10 पॉइंट्स मिलेंगे। जी हुज़ैफ़ा भाई, आप बताएं कुरान पाक की एक सूरत सूरह इखलास है। बताएं लफ्ज़ इखलास में कितने हुरूफ हैं? 5। लफ्ज़ इखलास में 5 हुरूफ हैं। आपका जवाब दुरुस्त है। तो कितने पॉइंट्स मिलेंगे? 10 पॉइंट्स। 10 पॉइंट्स मिलेंगे हुज़ैफ़ा भाई को। जी हम्माद भाई, आप बताएं कुरान पाक की किस सूरत में हाथी का जिक्र है? सूरह फील। सूरह फील में हाथी का जिक्र है। प्यारे बच्चों, अरबी ज़बान में हाथी को फील कहते हैं। क्या कहते हैं? फील। तो हमारे हम्माद भाई का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। तो कितने पॉइंट्स मिलेंगे? 10 पॉइंट्स मिलेंगे। जी हुज़ैफ़ा भाई, आप कुरान पाक की उस सूरत का नाम बताएं जिसकी हर आयत में अल्लाह पाक का नाम आया है। ऑप्शंस सूरह आले इमरान, सूरह मुजादला या फिर सूरह यूसुफ। सूरह मुजादला। सूरह मुजादला की हर आयत में अल्लाह पाक का नाम आया है। आपका जवाब दुरुस्त है। कितने पॉइंट्स मिलेंगे? 10 पॉइंट्स। 5 पॉइंट्स मिलेंगे, क्योंकि हमारे हुज़ैफ़ा भाई ने ऑप्शन लिया है लेकिन जवाब बिल्कुल दुरुस्त दिया है। जी हम्माद भाई, आप बताएं किस नबी अलैहिस्सलाम की दुआ से अल्लाह पाक ने उनके भाई को नबियों में शामिल कर लिया? ऑप्शंस हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम या फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम या फिर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वो नबी हैं जिनकी दुआ से अल्लाह पाक ने उनके भाई हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को नबियों में शामिल कर लिया। आपका ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। तो कितने पॉइंट्स मिलेंगे? 5 पॉइंट्स मिलेंगे हम्माद भाई को, क्योंकि हम्माद भाई ने ऑप्शन लिया है लेकिन जवाब बिल्कुल दुरुस्त दिया है। जी हुज़ैफ़ा भाई, अगला सवाल आपसे है। आप कुरान पाक की उस सूरत का नाम बताएं जो दिनों के सरदार के नाम पर है। ऑप्शंस सूरह नूर, सूरह सजदा, सूरह जुमुआ। सूरह जुमुआ वो सूरत है जो दिनों के सरदार के नाम पर है। जी हाँ, आपका जवाब दुरुस्त है। कितने पॉइंट्स मिलेंगे? 5 पॉइंट्स मिलेंगे हुज़ैफ़ा भाई को। जी हम्माद भाई, अब आप लास्ट सवाल का जवाब दें। आप बताएं किस सूरत के नाजिल होने के वक्त 70,000 फरिश्ते उतरे थे? ऑप्शंस सूरह अनआम, सूरह निसा या फिर सूरह फतह। सूरह अनआम। सूरह अनआम वो सूरत है जिसके नाजिल होने के वक्त 70,000 फरिश्ते उतरे थे। आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह।
کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 5 points. 5 پوائنٹس ملیں گے حماد بھائی کو، اور اسی کے ساتھ حماد بھائی کا ٹوٹل ہے 40 پوائنٹس اور ہمارے حذیفہ بھائی کا ٹوٹل ہے 20 پوائنٹس. تو کون ونر ہے؟ حماد بھائی. کون ونر ہے؟ حماد بھائی. حماد بھائی آج کے ہمارے ونر ہیں. اور اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا وقت مکمل ہوا. تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں مزید آیات اور مزید انفارمیشن کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب. صلی اللہ تعالی علی محمد. چلو سیکھیں قرآن کیسا ہے اجر سنا، ایک نیکی ایسی ملے اس کے جو برابر ہے. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا